گرمی میں ہو رمضان تو روزے رکھ کر، مولا سلامت رکھے، مولا سلامت رکھے، تیز گرمی میں ہو رمضان تو روزے رکھ کر سوچنا پیاس کا احساس کسے کہتے ہیں۔ مولا سلامت رکھے، تیسرا اور چوتھا مصرع پہنچ جائے تو پیچھے والے بھائی میرے ساتھ ہو جائیں گے۔ تیز گرمی میں ہو رمضان تو روزے رکھ کر سوچنا پیاس کا احساس کسے کہتے ہیں۔ ارے پیاس بھرپور ہو پانی بھی ہو اور پی نہ سکو، پیاس بھرپور ہو پانی بھی ہو اور پی نہ سکو، پھر سمجھ آئے گا عباس کسے۔ پیاس بھرپور ہو پانی بھی ہو اور پی نہ سکو، پیاس بھرپور ہو پانی بھی ہو اور پی نہ سکو، پھر سمجھ آئے گا عباس کسے کہتے ہیں۔ تیز گرمی میں ہو رمضان تو روزے رکھ کر سوچنا پیاس کا احساس کسے کہتے ہیں۔ پیاس بھرپور ہو پانی بھی ہو اور پی نہ سکو، پھر سمجھ آئے گا عباس کسے کہتے ہیں۔ غازی کے حوالے سے، علقمہ کے حوالے سے چار مصرع آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں۔ دیکھیں اب تک علقمہ اور نہر فرات کے حوالے سے جب بھی شاعری کی گئی ہے زیادہ تر مفہوم یہی ہوتا ہے کہ غازی نے پانی کے منہ پہ پانی مار دیا، غازی نے دریا کو شرمندہ کر دیا، غازی نے فرات کے رخ پہ تماچا مار دیا، لیکن دریائے فرات اپنے بارے میں کیا کہتا ہے، علقمہ اپنے بارے میں کیا کہتی ہے کہ اس کا معیار کیا ہے، اس کا مرتبہ کیا ہے۔ میں چار مصرع عظمت علقمہ بزبان علقمہ آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں، اگر نیا خیال ہو تو میرے ساتھ ہو جائیے گا۔ میں مصرع حاضر خدمت کرتا ہوں۔ علقمہ ہوں میں، میری عظمت پہ ہو لاکھوں سلام، علقمہ ہوں میں، میری عظمت پہ ہو لاکھوں سلام، چومتی رہتی ہوں میں ہر دم حرم عباس کا۔ علقمہ ہوں میں، میری عظمت پہ ہے لاکھوں سلام، تھوڑا سا میرے ساتھ ہو جائیے گا۔ علقمہ ہوں میں، میری عظمت پہ ہو لاکھوں سلام، چومتی رہتی ہوں میں ہر دم حرم عباس کا۔ ارے آب زمزم کا تقابل کیا میری تقدیر سے، میری پیشانی پہ ہے نقش قدم عباس۔ آب زمزم کا تقابل کیا میری تقدیر سے، میری پیشانی پہ ہے نقش قدم عباس کا۔ آب زمزم کا تقابل، بہت شکریہ، آب زمزم کا تقابل کیا میری تقدیر سے، میری پیشانی پہ ہے نقش قدم عباس کا، میری پیشانی پہ ہے نقش قدم عباس کا۔ مصرع حاضر خدمت کرتا ہوں۔ تیسرے اور چوتھے مصرع میں چھٹے امام کی ایک حدیث کو میں نے نظم کیا ہے۔ کسی شاعر کے شعر پہ داد دینا اور ہوتا ہے، امام معصوم کے فرمان پہ داد دینا اور ہوتا ہے۔ میں مصرع حاضر خدمت کرتا ہوں۔ اس پا خود اس کے مقدر نے ملامت کی ہے، اس پا خود اس کے مقدر نے ملامت کی ہے، اس پا خود اس کے مقدر نے ملامت کی ہے، جس نے شبیر کی مجلس میں سیاست کی ہے۔ اس پر خود اس کے مقدر نے ملامت کی ہے۔ چھٹے امام کی حدیث پہنچا رہا ہوں، اس پر خود اس کے مقدر نے ملامت کی ہے، جس نے شبیر کی مجلس میں سیاست کی ہے۔ ارے آج کی شب میں شب قدر کا پاؤں گا ثواب، آج کی شب میں شب قدر کا پاؤں گا ثواب، میں نے زہرا تیرے قاتل پر جو لانا، آج کی شب میں شب قدر، بہت شکریہ، آج کی شب میں شب قدر کا پاؤں گا ثواب، اس پر خود اس کے مقدر نے ملامت کی ہے، جس نے شبیر کی مجلس میں سیاست کی ہے۔ آج کی شب میں شب قدر کا پاؤں گا ثواب، میں نے زہرا تیرے قاتل پر جو لعنت کی ہے، میں نے زہرا تیرے قاتل پر جو لعنت کی ہے۔ ابھی وہ ماحول مجھے نظر نہیں آ رہا جو ماحول ہونا چاہیے۔ میں بڑی محبتوں کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں، تھوڑا سا اور حوصلہ افزائی کیجئے گا تو انشاءاللہ بات پہنچے گی۔ میں چار مصرع پیش کر رہا ہوں۔ جب آئے گا زہرا وہ تیرا آخری بیٹا، جب آئے گا زہرا وہ تیرا آخری بیٹا، وہ معجزہ ہوگا کہ جہاں یاد رکھے گا۔ جب آئے گا زہرا وہ تیرا آخری بیٹا، وہ معجزہ ہوگا کہ جہاں یاد رکھے گا۔ ارے پہلے تیرے قاتل کو تہہ تے کرے گا، پھر خود وہ تیرے روزے کی بنیاد، پہلے تیرے قاتل کو تہہ تے کرے گا، پھر خود وہ تیرے روزے کی بنیاد رکھے گا۔ پہلے تیرے قاتل
باطل کو تہے تے کرے گا، پھر خود وہ تیرے روزے کی بنیاد رکھے گا۔ چھوٹے شہزادے، بہت شکریہ، چھوٹے شہزادے کے حوالے سے 4 مصرے پیش کرتا ہوں۔ دوسرے مصرے میں منور بھائی دیکھیے گا ایک محاورہ نظم کیا ہے، اگر محاورہ صحیح نظم ہو گیا ہو تو ہاتھ اٹھا کے تائید کر دیجئے گا۔ میں شعر پیش کر رہا ہوں کہ اصغر رباب سے یہ اشاروں میں کہہ گئے، اصغر رباب سے یہ اشاروں میں کہہ گئے، دن میں امیر شام کو تارے دکھاؤں گا۔ اصغر رباب سے یہ اشاروں میں کہہ گئے، دن میں امیر شام کو تارے دکھاؤں گا۔ اے ہرملا تو دیکھنا تیرے ستم کے بعد، اے ہرملا تو دیکھنا تیرے ستم کے بعد، فوج یزید روئے گی میں مسکراؤں گا۔ اے ہرملا تو دیکھنا تیرے ستم کے بعد، فوج یزید روئے گی میں مسکراؤں گا۔ مل جل کے ایک باواز بلند صلوات پڑھے محمد والے میں۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، بہت شکریہ، بہت اچھا آپ سن رہے ہیں۔ اے خرملا تو دیکھنا تیرے ستم کے بعد، فوج یزید روئے گی میں مسکراؤں گا، فوج یزید روئے گی میں مسکراؤں گا۔ مشہد بھائی جناب علی اکبر کا تذکرہ کر رہے تھے، مجھے پڑھنا کچھ اور تھا لیکن میں نے ایک کلام کا انتخاب کیا ہے، بہت قیمتی شعر ہے انشاءاللہ، اور شاعری پہ جلال پور میں داد ملتی ہے، یہ میں جانتا ہوں، میں نے سنا ہے، تو میں ایک ایسا ہی کلام پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کے دلوں تک مصرے پہنچ جائیں۔ جناب علی اکبر کا تذکرہ کر رہے تھے، میں مطلع حاضر خدمت کرتا ہوں۔ مصرع ہوا تھا جونپور میں، مؤذن کربلا کا لہجہ نبی کے لہجے سے مل رہا ہے۔ مصرع تھا مؤذن کربلا کا لہجہ نبی کے لہجے سے مل رہا ہے۔ اب توجہ رکھیے گا، مطلع اگر پہنچ جائے تو دعاؤں سے نواز دیجیے گا۔ جناب حر جب آئے ہیں نا امام حسین کی طرف، اکیلے نہیں آئے، جناب حر بھی ہیں، بیٹا بھی ہے، بھائی بھی ہے، غلام بھی ہے، اور الگ الگ شخصیت نے چاروں کا استقبال کیا ہے۔ جناب حر آ رہے ہیں، جناب حر کا استقبال ہو رہا ہے، حر کے بیٹے کا استقبال ہو رہا ہے، حر کے بھائی کا استقبال ہو رہا ہے۔ میں مطلع پڑھ رہا ہوں، جلال پور میں یہ مطلع انشاءاللہ سنا جائے گا۔ میں مصرع حاضر خدمت کرتا ہوں کہ حسین ابن علی کا اکبر جو حر کے بیٹے سے مل رہا ہے، حسین ابن علی کا اکبر جو حر کے بیٹے سے مل رہا ہے، یہ لگ رہا ہے کہ ایک سمندر خدا کے قطرے سے مل رہا ہے۔ مولا سلامت رکھے، مولا سلامت رکھے، مولا سلامت رکھے۔ حسین ابن علی کا اکبر جو حر کے بیٹے سے مل رہا ہے، یہ لگ رہا ہے کہ ایک سمندر خدا کے قطرے سے مل رہا ہے۔ ارے دیا جو بنتے علی نے خطبہ تو سن کے بولا یہ ایک صحابی، دیا جو بنتے علی نے خطبہ تو سن کے بولا یہ ایک صحابی، یہ کس کی تقریر ہے کہ لہجہ علی کے لہجے، دیا جو بنتے علی نے خطبہ تو سن کے بولا یہ ایک صحابی، یہ کس کی تقریر ہے کہ لہجہ علی کے لہجے سے مل رہا ہے، یہ کس کی تقریر ہے کہ لہجہ علی کے لہجے سے مل رہا ہے۔ اور تضمین آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں، مصرع ہوا تھا مؤذن کربلا کا لہجہ نبی کے لہجے سے مل رہا ہے۔ تضمین پہ حاضر خدمت کرتا ہوں، حسین ابن علی کا اکبر جو حر کے بیٹے سے مل رہا ہے، یہ لگ رہا ہے کہ ایک سمندر خدا کے قطرے سے مل رہا ہے۔ دیا جو بنتے علی نے خطبہ تو سن کے بولا یہ ایک صحابی، یہ کس کی تقریر ہے کہ لہجہ نبی کے لہجے علی کے لہجے سے مل رہا ہے، یہ کس کی تقریر ہے کہ لہجہ علی کے لہجے سے مل رہا ہے۔ ارے اذان اکبر کو سن کے رن میں مؤذن مصطفیٰ یہ بولے، اذان اکبر کو سن کے رن میں مؤذن مصطفیٰ یہ بولے، مؤذن کربلا کا لہجہ نبی کے لہجے سے مل رہا ہے۔ مولا سلامت رکھے، اذان اکبر کو سن کے رن میں مؤذن مصطفیٰ یہ بولے، مؤذن کربلا کا لہجہ نبی کے لہجے سے مل رہا ہے۔ شعر پڑھ رہا ہوں، انشاءاللہ محظوظ ہوں گے۔
دیا جو بنتے علی نے خطبہ تو سن کے بولا یہ ایک صحابی، یہ کس کی تقریر ہے کہ لہجہ نبی کے لہجے سے مل رہا ہے۔ اذان اکبر کو سن کر ان میں مؤذن مصطفیٰ یہ بولے، مؤذن کربلا کا لہجہ نبی کے لہجے سے مل رہا ہے۔ ارے جو خون سرور نے لے کے چلو میں اپنے چہرے پر مل لیا تھا، جو خون سرور نے لے کے چلو میں اپنے چہرے پر مل لیا تھا، تمام دنیا کو رزق اب تک اسی کے صدقے سے مل رہا ہے۔ تمام دنیا کو رزق اب تک۔ اور شکریہ، مولا سلامت رکھے۔ صلی اللہ علیہ محمد وآلہ۔ مولا سلامت رکھے۔ میں انتظار کر رہا تھا کہ کوئی نعرہ لگے تو میرا حوصلہ بڑھ جائے۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ شعر انشاءاللہ اور قیمتی آپ کے سماعتوں کے حوالے کرنے ہیں۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ میں زیادہ تعریفیں کرنے کا وہ نہیں ہوں کہ جاؤں اور سامعین کی تعریفیں کروں، اس لیے کہ آپ کتنے لائق ہیں یہ میرے کہنے سے لائق نہیں ہوں گے۔ پوری دنیا جانتی ہے کہ جلال پور کیا ہے۔ میں شعر پیش کرنے جا رہا ہوں، اگر شعر سماعتوں تک پہنچ جائے تو میرا ساتھ دے دیجئے گا۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ حسین ابن علی کا اکبر جو ان کے بیٹے سے مل رہا ہے، یہ لگ رہا ہے کہ ایک سمندر خدا کے قطرے سے مل رہا ہے۔ دیا جو بنت علی نے خطبہ تو سن کے بولا یہ ایک صحابی، یہ کس کی تقریر ہے کہ لہجہ علی کے لہجے سے مل رہا ہے۔ اذان اکبر کو سن کے رن میں مؤذن مصطفیٰ یہ بولے، مؤذن کربلا کا لہجہ نبی کے لہجے سے مل رہا ہے۔ جو خون سرور نے لے کے چلو میں اپنے چہرے پر مل لیا تھا، تمام دنیا کو رزق اب تک اسی کے صدقے سے مل رہا ہے۔ ارے علی سے ڈر کے جو بھاگتے تھے وہ القمہ سے یہ کہہ کے بھاگے، علی سے ڈر کے جو بھاگتے تھے وہ القمہ سے یہ کہہ کے بھاگے، یہ کون آیا ہے جس کا حملہ علی کے حملے ہے؟ یہ کون آیا ہے؟ یہ کون آیا ہے جس کا حملہ؟ بہت شکریہ۔ یہ کون آیا ہے جس کا حملہ علی کے حملے سے مل رہا ہے؟ مولا آپ کو سلامت رکھے، مولا آپ کو خوش رکھے۔ علی سے ڈر کے جو بھاگتے تھے وہ القمہ سے یہ کہہ کے بھاگے، یہ کون آیا ہے جس کا حملہ علی کے حملے سے مل رہا ہے۔ اب شعر آہستگی سے پڑھ دوں گا اور آپ کی سماعتوں کا امتحان لوں گا کہ آپ اچھا شعر کیسے سنتے ہیں۔ یہ کون آیا ہے جس کا حملہ علی کے حملے سے مل رہا ہے، جو خون سرور نے لے کے چلو میں اپنے چہرے پر مل لیا تھا، تمام دنیا کو رزق اب تک اسی کے صدقے سے مل رہا ہے۔ ارے تم ہی بتاؤ، توجہ رکھے گا، تمام دنیا کو رزق اب تک اسی کے صدقے سے مل رہا ہے، جسے بتایا ہے تم نے کافر، لو دیکھو کرب و بلا میں آ کر، جسے بتایا ہے تم نے کافر، لو دیکھو کرب و بلا میں آ کر، خدا کے دین کو لہو کا تحفہ اسی کے کنبے سے مل رہا ہے۔ مولا سلامت رکھے، مولا سلامت رکھے، مولا سلامت رکھے، مولا خوش رکھے۔ جسے بتایا تم نے کافر، لو دیکھو کرب و بلا میں آ کر، خدا کے دی کو لہو کا تحفہ اسی کے کنبے سے مل رہا ہے۔ خدا کے دی کو لہو کا تحفہ اسی کے کنبے سے مل رہا ہے۔ ارے تم ہی بتاؤ زمانے والوں ہے کس کی تقدیر ہر کے جیسی، تم ہی بتاؤ زمانے والوں ہے کس کی تقدیر ہر کے جیسی، کہ جس کو رومال سیدہ کا علی کے بیٹے، تم ہی بتاؤ زمانے والوں۔ بہت شکریہ۔ تم ہی بتاؤ زمانے والوں ہے کس کی تقدیر ہر کے جیسی، کہ جس کو رومال سیدہ کا علی کے بیٹے سے مل رہا ہے، کہ جس کو رومال سیدہ کا علی کے بیٹے سے مل رہا ہے۔ 1400 سال سے پوری دنیا میں ایک قوم کو مارا جا رہا ہے، جگہ جگہ قتل و غارت گری ہو رہی ہے، اور گلے پہ خنجر رکھ رکھ کے کچھ ظالم اللہ کا نام لے کے گناہ کر رہے ہیں۔ وہ کون ہیں میں شعر میں بتانے جا رہا ہوں، کہ جو اللہ کا نام لے کے ظلم کر رہے ہیں وہ آخر ہے کون؟ اگر شعر پہنچ جائے تو بیدار ہو جائیے گا۔ شعر پیش کرنے جا رہا ہوں۔ حسین ابن علی کا اکبر جو ہر کے بیٹے سے مل رہا ہے، یہ لگ رہا
رہا ہے کہ ایک سمندر خدا کے قطرے سے مل رہا ہے. دیا جو بنت علی نے خطبہ تو سن کے بولا یہ ایک صحابی یہ کس کی تقریر ہے کہ لہجہ علی کے لہجے سے مل رہا ہے. علی سے ڈر کے جو بھاگتے تھے وہ علقمہ سے یہ کہہ کے بھاگے یہ کون آیا ہے جس کا حملہ علی کے حملے سے مل رہا ہے. تم ہی بتاؤ زمانے والوں ہے کس کی تقدیر ہر کے جیسی کہ جس کو رومال سیدہ کا علی کے بیٹے سے مل رہا ہے. ارے صدائے تکبیر کہہ کے گردن جو بے گناہوں کی کاٹتے ہیں, صدائے تکبیر کہہ کے گردن جو بے گناہوں کی کاٹتے ہیں, یہ شمر جیسے ہے ان کا شجرہ یزیدی شجرے سے مل رہا. یہ شمر جیسے سے مل صدائے تکبیر صدائے تکبیر کہہ کے گردن جو بے گناہوں کی کاٹتے ہیں, یہ شمر جیسے ہیں ان کا شجرہ یزیدی شجرے سے مل رہا ہے. اب دو شعر پہنچانے ہیں. اب جو شعر میں پڑھنے جا رہا ہوں اس کلام کا سب سے بڑا شعر ہے, انشاءاللہ آپ کے دلوں تک پہنچے گا اور جلال پور اس شعر کا استقبال ضرور کرے گا انشاءاللہ. میں شعر پیش کر رہا ہوں. تم ہی بتاؤ زمانے والوں ہے کس کی تقدیر ہر کے جیسی کہ جس کو رومال سیدہ کا علی کے بیٹے سے مل رہا ہے. صدائے تکبیر کہہ کے گردن جو بے گناہوں کی کاٹتے ہیں, یہ شمر جیسے ہیں ان کا شجرہ یزیدی شجرے سے مل رہا ہے. علی سے ڈر کے جو بھاگتے تھے وہ علقمہ سے یہ کہہ کے بھاگے یہ کون آیا ہے جس کا حملہ علی کے حملے سے مل رہا ہے. ارے سرے بریدہ سے جو تلاوت تمہارے بھائی نے کی تھی زینب, سرے بریدہ سے جو تلاوت تمہارے بھائی نے کی تھی زینب, اسی تلاوت کا ترجمہ اب تمہارے خطبے, اسی تلاوت سرے بریدہ سے جو تلاوت تمہارے بھائی نے کی تھی زینب, اسی تلاوت کا ترجمہ اب تمہارے خطبے سے مل رہا ہے. سرے بریدہ سے جو تلاوت, بہت شکریہ مولا سلامت رکھے, سرے بریدہ سے جو تلاوت تمہارے بھائی نے کی تھی زینب, اسی تلاوت کا ترجمہ اب تمہارے خطبے سے مل رہا ہے. جنا میں جانا ہے گر مناظر یہ فرش غم ہے یہاں پہ آؤ. جنا میں جانا ہے گر مناظر یہ فرش غم ہے یہاں پہ آؤ. مکان جنت میں ہر کسی کو اسی وسیلے سے مل رہا ہے. جنا میں جانا ہے گر مناظر یہ فرش غم ہے یہاں پہ آؤ. مکان جنت میں ہر کسی کو اسی وسیلے سے مل رہا ہے. مل جل کے ایک باواز بلند صلوات پڑھے محمد والے محمد. ایک مطلع اور چند شعر آپ کے سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں. ردیف مقتل میں میں مطلع پڑھتا ہوں. دیا حسین نے وہ امتحان مقتل میں, دیا حسین نے وہ امتحان مقتل میں, سمٹ کے آ گیا سارا جہان مقتل میں. دیا حسین نے وہ امتحان مقتل میں, سمٹ کے آ گیا سارا جہان مقتل میں. قدم بڑھا نہیں سکتی یزید کی فوجیں, جری نے کھینچا ہے ایسا نشان مقتل میں. قدم بڑھا نہیں سکتی یزید کی فوجیں, مولا مجھے قوت دے, شعر پڑھنے جا رہا ہوں. قدم بڑھا نہیں سکتی یزید کی فوجیں, جری نے کھینچا ہے ایسا نشان مقتل میں. دیا حسین نے وہ امتحان مقتل میں, سمٹ کے آ گیا سارا جہان مقتل میں. قدم بڑھا نہیں سکتی یزید کی فوجیں, جری نے کھینچا ہے ایسا نشان مقتل میں. ارے سرے حسین تو نیزے پہ جا کے بول اٹھا, سرے حسین تو نیزے پہ جا کے بول اٹھا, ستم کی کٹ گئی لیکن زبان. سرے حسین تو نیزے پہ اللہم صلی اللہ محمد. سرے حسین تو, بہت شکریہ, سرے حسین تو نیزے پہ جا کے بول اٹھا, ستم کی کٹ گئی لیکن زبان مقتل میں. لبوں پہ آنے دو
بے شیر کے تبسم کو، لبوں پہ آنے دو بے شیر کے تبسم کو، گریں گے ہاتھوں سے تیر و کمان مقتل میں۔ لبوں پہ آنے دو بے شیر کے تبسم کو، گریں گے ہاتھوں سے تیر و کمان مقتل میں۔ شعر پڑھنے جا رہا ہوں۔ دیا حسین نے وہ امتحان مقتل میں، سمٹ کے آ گیا سارا جہان مقتل میں۔ قدم بڑھا نہیں سکتی یزید کی فوجیں، جری نے کھینچا ہے ایسا نشان مقتل میں۔ سر حسین تو نیزے پہ جا کے بول اٹھا، ستم کی کٹ گئی لیکن زبان مقتل میں۔ لبوں پہ آنے دو بے شیر کے تبسم کو، گریں گے ہاتھوں سے تیر و کمان مقتل میں۔ کہا حسین نے شمرے لئی چلا خنجر، کہا حسین نے شمرے لئی چلا خنجر، سینہ کی نوک سے ہوگا بیان۔ کہا حسین نے شمرے لئی چلا خنجر، سینہ کی نوک سے ہوگا بیان مقتل میں۔ کہا حسین، سب مل کر بولو لبوں پہ آنے دو بے شیر کے تبسم کو۔ ماشاءاللہ بہت اچھا آپ سن رہے ہیں۔ لبوں پہ آنے دو بے شیر کے تبسم کو، گریں گے ہاتھوں سے تیر و کمان مقتل میں۔ کہا حسین نے شمرے لئی چلا خنجر، سینہ کی نوک سے ہوگا بیان مقتل میں۔ کہا حسین نے شمرے لئی چلا خنجر، سینہ کی نوک سے ہوگا بیان مقتل میں۔ شعر چھوٹے شہزادے کے حوالے سے پڑھنے جا رہا ہوں۔ اگر تبسم کے لکیر آپ کے ہونٹوں پہ نمودار نہ ہو تو چھوٹے شہزادے کے حوالے سے شعر پڑھنے کا فائدہ ہی نہیں ہے۔ شعر پڑھنے جا رہا ہوں پوری طاقت و توانائی کے ساتھ۔ دیا حسین نے وہ امتحان مقتل میں، سمٹ کے آ گیا سارا جہان مقتل میں۔ قدم بڑھا نہیں سکتی یزید کی فوجیں، جری نے کھینچا ہے ایسا نشان مقتل میں۔ سر حسین تو نیزے پہ جا کے بول اٹھا، ستم کی کٹ گئی لیکن زبان مقتل میں۔ کہا حسین نے شمرے لئی چلا خنجر، سینہ کی نوک سے ہوگا بیان مقتل میں۔ ارے ستم کی فوج ابھی منہ چھپا کے روئے گی، ستم کی فوج ابھی منہ چھپا کے روئے گی، کہ جب ہنسے گا میرا بے زبان، کہ جب ہنسے گا میرا بے زبان۔ بہت شکریہ۔ ستم کی فوج ابھی منہ چھپا کے روئے گی۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ ستم کی فوج ابھی منہ چھپا کے روئے گی، کہ جب ہنسے گا میرا بے زبان مقتل میں، کہ جب ہنسے گا میرا بے زبان مقتل میں۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ بہت اچھا آپ سن رہے ہیں۔ اب 3 شعر مجھے پڑھنے ہیں، اس کے بعد میں اپنی جگہ لے لوں گا۔ اب تک اس کلام کے جتنے شعر پڑھے سارے شعر تمہیدی تھے، یہ تمہید کے شعر تھے۔ 3 شعر جناب حر کے حوالے سے پہنچانے ہیں۔ ایک شعر اپنے انداز میں پڑھنے کی کوشش کروں گا، پھر دوسرا آہستہ پڑھوں گا، تیسرا سب سے بڑا شعر آج کے محفل کا تحفہ انشاءاللہ آپ کو یاد رہے گا، آخری شعر اپنی پوری طاقت و توانائی سے پہنچاؤں گا۔ اب تک جو نہیں بولا ہے انشاءاللہ اس شعر پر وہ بھی بولے گا۔ بہت اچھا آپ سن رہے ہیں، آپ کی دعائیں مجھے مل گئی، میرا یہاں آنا کامیاب ہو گیا۔ میں شعر پڑھنے جا رہا ہوں، بہت بڑا شعر ہے جناب حر کے حوالے سے۔ مولا مجھے قوت دے کہ میں شعر پہنچا سکوں، متوجہ رہیے گا۔ شعر پڑھنے جا رہا ہوں۔ دیا حسین نے وہ امتحان مقتل میں، سمٹ کے آ گیا سارا جہان مقتل میں۔ قدم بڑھا نہیں سکتی یزید کی فوجیں، جری نے کھینچا ہے ایسا نشان مقتل میں۔ سر حسین تو نیزے پہ جا کے بول اٹھا، ستم کی کٹ گئی لیکن زبان مقتل میں۔ لبوں پہ آنے دو بے شیر کے تبسم کو، گریں گے ہاتھوں سے تیر و کمان مقتل میں۔ کہا حسین نے شمرے لئی چلا خنجر، سینہ کی نوک سے ہوگا بیان مقتل میں۔ ستم کی فوج ابھی منہ چھپا کے روئے گی، کہ جب ہنسے گا میرا بے زبان مقتل میں۔ ارے نکل کے آئے گا حراج فوج باطل سے، نکل کے آئے گا حراج فوج باطل سے، اذان دیتا ہے کڑی الجوان، اذان دیتا ہے۔ بہت شکریہ۔ نکل کے آئے گا حراج فوج باطل سے۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ بہت اچھا آپ سن رہے ہیں، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ نکل کے آئے گا حراج فوج باطل سے، اذان دیتا ہے کڑی الجوان۔ نکل کے آئے گا، بہت شکریہ۔ نکل کے آئے گا
ہراج فوج باطل سے، اذان دیتا ہے کڑیل جوان مقتل میں، اذان دیتا ہے کڑیل جوان مقتل میں۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ شعر پڑھنے جا رہا ہوں، بہت آہستگی سے شعر پڑھوں گا، اس کے بعد اپنی پوری بدن کی طاقت ملا کر میں آخری شعر پڑھوں گا، آج کی محفل کا تحفہ ہوگا انشاءاللہ، یاد رکھیں گے۔ شعر پڑھنے جا رہا ہوں، نکل کے آئے گا ہراج فوج باطل سے، اذان دیتا ہے کڑیل جوان مقتل میں۔ نماز فجر پڑھو حر حسین کے پیچھے، وقت نماز حر آیا ہے امام حسین کی جانب۔ نماز فجر پڑھو حر حسین کے پیچھے، یہ کہہ رہی ہے سحر کی اذان مقتل میں۔ نماز فجر پڑھو حر حسین کے پیچھے، یہ کہہ رہی ہے سحر کی اذان مقتل میں۔ اللہ شعر پڑھنے جا رہا ہوں، آپ کی دعا چاہتا ہوں مولا مجھے قوت دے میں شعر پڑھ سکوں، انشاءاللہ آپ کے دلوں تک یہ مصرعے پہنچیں گے۔ دیا حسین نے وہ امتحان مقتل میں، سمٹ کے آ گیا سارا جہان مقتل میں۔ قدم بڑھا نہیں سکتی یزید کی فوجیں، جری نے کھینچا ہے ایسا نشان مقتل میں۔ سر حسین تو نیزے پہ جا کے بول اٹھا، ستم کی کٹ گئی لیکن زبان مقتل میں۔ لبوں پہ آنے دو بے شیر کے تبسم کو، گریں گے ہاتھوں سے تیروں کمان مقتل میں۔ کہا حسین نے شمرے لئی چلا خنجر، سنا کی نوک سے ہوگا بیان مقتل میں۔ نکل کے آئے گا ہراج فوج باطل سے، اذان دیتا ہے کڑیل جوان مقتل میں۔ نماز فجر پڑھو حر حسین کے پیچھے، یہ کہہ رہی ہے سحر کی اذان مقتل میں۔ ارے گلے لگا لیا حر کو حسین نے بڑھ کر، گلے لگا لیا حر کو حسین نے بڑھ کر، زمین سے جھک کے ملا آسمان، زمین سے جھک کے ملا، گلے لگا لیا حر کو حسین نے بڑھ کر، گلے لگا لیا۔ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ۔ گلے لگا لیا حر کو حسین نے بڑھ کر، زمین سے جھک کے ملا آسمان مقتل میں۔ نکل کے آئے گا ہراج فوج باطل سے، اذان دیتا ہے کڑیل جوان مقتل میں۔ نماز فجر پڑھو حر حسین کے پیچھے، یہ کہہ رہی ہے سحر کی اذان مقتل میں۔ گلے لگا لیا حر کو حسین نے بڑھ کر، زمین سے جھک کے ملا آسمان مقتل میں۔ بہت شکریہ بہت شکریہ۔